اتنا ہی وہ حیوانیت کی طرف اور اتنا ہی وہ درنگی کی طرف اور اتنا وہ وحشتوں میں ڈوب جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں ثم رددنا اسفل سافلین، میں نے تو تجھے بڑا حسین و جمیل شرف انسانیت سے سرفراز فرمایا، تو خود ہی چوپایا اور درندوں سے بھی بدترین ہو گیا۔ تو نے اپنی روح کو مسخ کے جانور اور درندے سے بھی بدترین، آنکھیں بھیڑیے کی تھی، ناک گیدڑ کا تھا اور کان جو ہے وہ باندر کے تھے، مافوق الفطرت بنا دیا۔ تو نے اپنے روح کو اپنی ہیت اور ماہیت سے اپنی صورت اور سیرت کی مسخ کر کے رکھ دیا، تو انسان رہا نہیں، تو چوپایا ہو گیا، درندہ ہو گیا۔ ہر درندگی کے لیے جہنم ہے اور ہر شرف انسانیت کے لیے جنت ہے۔ دو ہی ٹھکانے ہیں دنیا میں، دو ہی گھروں ہیں اور دو ہی ٹھکانے، باقی تو سمیٹ لیے گئے۔ یہ اس گھڑی کی بات ہو رہی ہے جب اللہ جل شانہ اپنی اس کارگاہ حیات کو سمیٹ لے گا، نہ زمین ہوگی نہ آسمان ہوگا، نہ یہ پہاڑ ہوں گے نہ وادیاں ہوں گی، نہ گلیاں نہ کوچے، نہ کوئی پودا ہوگا نہ کوئی سرسبز و شاداب دنیا ہوگی، نہ وہ گلیاں رہی نہ وہ کوچے رہے، نہ وہ شہر رہے نہ وہ محل رہے۔ ہر چیز کو اللہ نے آج سمیٹ کے رکھ دیا۔ دو ٹھکانے باقی ہیں، ایک جہنم ہے ایک جنت ہے، اور دو ہی گھروں ہیں۔ وہ جن کے چہرے اور پیشانیاں اطاعت کے نور سے روشن چراغ، وہ امن کی دنیا میں جا رہے ہوں گے، اور جن ظالموں نے جان بوجھ کے ظلم کیا تھا ان کے وجود ہی جہنم ہوں گے، اسی سے آگ نکل رہی ہو۔ لا یقضی علیہم ویموتون، ملک الموت کو جنت اور جہنم کے درمیان مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اب کسی پر موت نہیں آئے گی، نہ اہل جنت پر نہ اہل دوزخ۔ موت کا تو قصہ ہی اب تمام ہو گیا۔ اللہ فرما رہے ہیں لا یقضی، نہ موت کا وجود ہوگا اور نہ موت پر موت آئے گی۔ یا لیتنی کنت ترابا، ان خدا کی عذابوں کو جب دیکھیں گے کہیں گے کاش کہ ہم مٹی ہو کے مر جائیں، مگر اب موت بھی نہیں ہے۔
وہ ایسی ہولناکی ہیں جو بیچ تو دنیا میں بوتا رہا، وہ ساری فصل آگ اور جہنم تھی، نہ جی سکے گا، نہ تجھ پر موت آئے گی۔ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا۔ جو بیکٹیریا اور گندگی اور غلاظت کو دنیا سے لے کے گیا وہ تو بڑھتی رہے گی، وہ آگ اور تپش بڑھتی رہے گی، آگ بڑھتی رہے گی، اور کبھی یہ عذاب اب کم نہیں ہوں گے۔ یہ تمہارا اپنا فیصلہ تھا میاں۔ اے میرے بھائیوں، اللہ جل شانہ بندے کو سلامتیوں کی طرف بلاتے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کے لیے اچھے فیصلے کر دیے اور فیصلے پر ڈٹ گئے۔ کذالک نجزی کل کفور۔ تمہارا یہی سرمایہ یاد تھا، یہی لے کر تم آئے ہو۔ کلو کفور، ہر لمحے ہر لہجے تم آگ اور بارود ہی بناتے رہے۔ تم نے نہ میری غیرت کو، میری تخلیق کو، میری مہربانیوں کا خیال کیا، نہ میرے پیغمبروں سے شرم و حیا کیا۔ تم ساری کائنات کو دکھی دیتے رہے۔ کلو کفور، جو بھی تمہارا عمل اور کردار ہوتا تھا میری حسین کائنات کو پریشان ہی کرتا تھا۔ تم سے زمین بھی پناہ مانگتی تھی، تم سے ہمارے فضا بھی پناہ مانگتی، تم ویسی اور درندے تھے۔ طغیان یعمہون، تم بہت گہری گمراہی میں اور بے حیائی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل۔ وهم يصطرخون فيها، اب چیخیں گے، پکاریں گے، اور اگلی نادانی کہ ہمارے رب ایک دفعہ ہمیں موقع دے کہ ہم پھر برے اعمال نہیں کریں۔ ارے نادانو، تم کہتے ہیں ہم دنیا میں دوبارہ دنیا رہی کدھر ہے؟ وہ چیز تو اللہ نے سمیٹ دی ہے، اب ٹھکانے ہی دو ہیں، یا جہنم ہے یا جنت ہے۔ تم اگر پیچھے مڑ کے دیکھو گے بھی تو دنیا ہی بدل گئی، نہ تمہارا کوئی اپنا ہے نہ بیگانہ ہے، نہ وہ موسم ہے، نہ وہ رتے ہیں، نہ وہ گلیاں ہیں، نہ وہ کوچے ہیں۔
تم حاصل ہو کے عالم میں پہنچ گئے ہو جہاں کرب نہ کیا اور درندگی. یہ تمہارا اپنا انتخاب تھا. اولم نعمرکم ما یتذکر فیہا ما تذکر وجاءکم النذیر. اللہ فرمائے گا اے ظالموں، میں نے تو تمہیں کوئی دکھ بھی نہیں دی، میں نے تو تمہیں سلامتی کے لیے بنایا تھا. یہ آگ، یہ مصیبتیں تو تم خود لے آئے ہو. کیا اتنی بڑی عمر عزیز میں نے تمہیں نہیں دی تھی؟ کیا تمہیں قیام اور طعام کے سامان نہیں دیے تھے؟ کیا تم کو آسائش زندگی اور حیات کی روانیاں نہیں دی تھی؟ کیا تم کو اتنے بڑے موقع میسر نہیں کیے تھے؟ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ. اے اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے انسان، میری سکھ چین کی دنیا کو برباد کرنے والے، اپنا غلط انتخاب کرنے والے، جو کچھ تو نے بویا اور بنایا وہ ساری ظلم کی آگ اور بٹھیاں تھی. یہ تمہارا اپنا ہی کیتا کرتا ہے. یہ وہ تمہارا کردار تھا اور یہ آج اس کے نتائج. اس نظام ہستی میں میں نے جو تجھے اپنا حسین سامان دے کر بھیجا تھا، اس طرز حیات کی تو نے کرسیاں کی اور بٹک گیا. جن وحشتوں کا تو نے راستہ اختیار کیا، جن بدبختیوں کا، جن ہولناکیوں کا، یہ وہی ہولناکیاں ہیں. ان میں داخل ہو جا. یہ تو نے خود ہی اپنے لیے سامان تیار کیا. اور ظالموں کے لیے ہمیشہ اس ظلم کی آگ ہی ہے، وہی جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا، اور کوئی بھی ان کی مدد کرنے والا اب نہیں. اس لیے کہ وہ جو مدد کرنے والا تھا، وہ جو مضبوط سارا تھا، اس سے تو دنیا میں تم نے رشتہ توڑ دیا تھا، اس کو چھوڑ دیا تھا، اپنوں کو چھوڑ کے غیروں اور بیگانوں میں جا بیٹھ. ان درندوں نے تجھے چیر پھاڑ دیا. اور یہ وہ عذاب ہے جو تیرے اپنے کردار کے نتائج ہے. یہی تیرا ٹھکانہ اور بسیرا ہے. نہ یہ کم ہوگا، نہ یہ ختم ہوگا، اور نہ ہی اس میں کوئی تیری مدد کرنے والا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ خیر و عافیت نصیب فرمانا. بار اللہ اپنی رحمتوں کے صدقے سے ہمیں بھٹکنے سے بچا لینا. اللہ ہمارے گناہوں کو اور خطاؤں کو معاف فرمانا. اللہ ہمیں راہ ہدایت نصیب فرما. بار اللہ اس قرآن